بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اپنے واقعات کی دنیا میں جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک عورت کا صبر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر راضی رہنا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا تھا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی۔ مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہو گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہو گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی سے کیا قصور ہو گیا ہے کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ بعد اس کی بہار دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ آئے دل میرا دن غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اور اس کے تمام بچے بھی اس محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اسی کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو نے سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھا تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔